4 مئی 2023 کا دن میری زندگی کے بہت ہی خاص اور یادگار اہم دنوں میں سے ایک ہے، جب میں ماریہ اور سلمان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صداؤں میں مسجد الحرام کی طرف آ رہے تھے، تو وہ باتیں بھی یاد آ رہی تھیں جو پاکستان سے رخصت ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں نے کہی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مسجد الحرام میں آپ داخل ہوں گے تو جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی تو پہلی نظر پر مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دینا شروع کیا کہ جب پہلی نظر پڑے تو مستجاب الدعوات ہونے کی دعا مانگ لیجئے گا۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ساری دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ پھر اچانک ماریہ کی آواز آئی، خانہ کعبہ نظر آ گیا، اور پھر میں اور ماریہ زار و قطار رونے لگے۔ یہ ایک رقت آمیز کیفیت تھی۔ خواتین و حضرات، جس کعبہ کی طرف منہ کر کے ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، یہ اس کعبہ کے محسوس کرنے کا وقت تھا۔ میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو جو ماحول ہے، اس ماحول کے جو احساسات ہیں وہ اس میں ریکارڈ نہیں ہو سکتے۔ آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں، میری باتیں سن سکتے ہیں، لیکن وہ کیفیت شاید میں بتانے کی کوشش بھی کروں تو آپ تک نہ پہنچا پاؤں جو یہاں کے ماحول میں بننے والی کیفیت ہے۔ خانہ کعبہ ایک ایسی شاندار، متبرک، تاریخی اور خوبصورت جگہ ہے جسے دنیا کا اولڈسٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 4000 اور 5000 سال گزرے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو وہ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما لے۔ اور پھر ان کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حج کا اعلان ہوتے ہی پوری دنیا سے لاکھوں فرزندگان توحید اس جگہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا ترانہ پڑھتے اور ہر سال یہاں پہنچتے ہیں، اور ان کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس خانہ کعبہ پر حجر اسود بھی نصب ہے۔ حجر اسود جنت سے آنے والا وہ یاقوت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو ہینڈ اوور کیا تھا، سونپا تھا، اور انہوں نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا تھا۔ بعد ازاں اس خوبصورت جگہ کی، خانہ کعبہ کی ریکنسٹرکشن کے موقع پر جب حجر اسود کو اتارا گیا، اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی، تو اس کے حجر اسود کے متبرک ہونے کی وجہ سے قریش کے جو قبیلے تھے ان کی آپس میں یہ چپکلش ہو گئی، تقریباً فائٹ ہونے والی تھی کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود جو ہے وہ نصب کرے۔ پھر ان میں سے ایک فرد بولا کہ اچھا، اس کا فیصلہ یوں کرواتے ہیں کہ کل صبح مسجد الحرام میں جو پہلا فرد داخل ہوگا، جو وہ سجیشن دے گا، ہم سارے اس کو مانیں گے۔ سب کی اس پر اتفاق رائے کے بعد اگلے دن صبح کا انتظار ہونے لگا، اور پھر صبح پہلی ہستی، پہلی شخصیت جو مسجد الحرام میں داخل ہوئی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب نے ان کو یہ ماجرا کہہ سنایا اور بولے کہ اب آپ فیصلہ کیجئے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ بتائیے کہ اس حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ نبی اکرم مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کی ایک تاریخی مثال قائم کی، ایک ایسا واقعہ جس کے نتیجہ میں دنیا کے بے شمار معاملات میں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ نے ایک چادر بچھانے کو کہا، چادر بچھائی گئی، اس کے عین وسط میں حجر اسود رکھا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ چاروں قبیلوں کے لوگ ایک ایک کونا پکڑ لیں، ان کے سردار ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ جب انہوں نے ایک ریزنیبل ہائٹ تک اس کو اٹھایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ حجر اسود کی یہ تاریخی حیثیت، حجر اسود کا جو پوری دنیا میں لوگ خواہش رکھتے ہیں
کہ وہ اس کو چھوئیں، بوسہ دیں، لیکن بہت زیادہ رش کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہوتا، تو پھر اس کا اشارے سے بھی بوسہ لیا جاتا ہے۔ حجر اسود کے ساتھ والی دیوار رکن یمانی کی دیوار ہے، اور رکن یمانی کے بارے میں، اس دیوار کے بارے میں ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں ہر وقت 2 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو ارد گرد دعائیں کرنے والے لوگوں پر آمین کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بابرکت جگہ، یہ خوبصورت جگہ، اس کا ماحول ایک ایسا خاص ماحول ہے کہ جس میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس خانہ کعبہ کو وہ چھو سکے، ٹچ کر سکے۔ میں ویل چیئر باؤنڈ ہوں، تو ماریہ میری اہلیہ کی یہ خواہش ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ مجھے نارمل لوگوں کی طرح ہر اس کام میں پیش رکھتی ہیں، آگے آگے شامل کرتی ہیں، تاکہ مجھے کبھی کوئی ایسا احساس نہ ہو کہ میں نارمل لوگوں سے ہٹ کے کسی محرومی میں ہوں۔ تو ماریہ نے کوششیں شروع کر دی کہ کسی بھی طریقے سے میں چھو سکوں خانہ کعبہ کی دیوار کو۔ انتظامیہ سے بات ہوئی، انہوں نے اس بارے میں امکان کا اظہار بھی کیا، تاہم میرے ذہن میں یہ خیال رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہر وقت طواف ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت لوگ موجود ہیں، اور میرا مزاج ایسا ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ میری ویل چیئر کے آگے جانے کی صورت میں، قریب ہونے کی صورت میں طواف کے چلتے ہوئے ردم میں مداخلت ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ کسی کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرا سکتی ہے یا کوئی اور ایسی وجہ، تو میں ابھی تک اس خیال میں ہوں کہ وہ جو ہماری پروردگار کی ذات ہے، ہمارا اللہ ہے، وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، وہ نیت سے، ارادے سے، خواہش سے آگاہ ہے، اور وہ مجبوری بھی سمجھتا ہے۔ خانہ کعبہ شریف کی سامنے موجود ہوتے ہوئے مجھے وہ ساری دعائیں یاد آ رہی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں مانگی، وہ ساری دعائیں جو معمول میں ہیں، وہ ساری دعائیں جو میرے عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار اور ہر ملنے والے کی طرف سے ملتی رہتی ہیں۔ ابھی جب میں نے یہاں آنے کا ارادہ کیا تو آپ سب دوستوں کے لاتعداد میسیجز، کامنٹس واٹس ایپ پر، میسنجر پر جگہ جگہ مجھے موصول ہوئے، اور ایک بہت زیادہ جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ ویسے تو لوگ یہاں آتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جب گئے ہیں تو آپ کا جانا بہت خاص ہے۔ یہ میرے اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ماریہ اور سلمان کے ساتھ۔ سلمان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ اتنی شاندار اور زبردست ہے۔ سلمان نے قدم قدم پر مجھے اس طرح سے کیا کہ میں بھول ہی گیا کہ میں ویل چیئر پہ ہوں۔ مجھے یوں لگنے لگا کہ جیسے میں اپنے قدموں سے چل کے جا رہا ہوں۔ کسی موقع پر سلمان نے تھکن کا اظہار نہیں کیا، اور بہترین ہم نے اس ٹائم کو، اس روح پرور کیفیت کو انجوائے کیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی یہ ہمت، حوصلہ، توفیق دے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ اس کیفیت کو، اس ماحول کو دیکھیں۔ اس خوبصورت جگہ پر بہت برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر آپ کو بہترین برکت عطا کرے، اور آپ کو اپنی تمام نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے اللہ نواز دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔